چینل دیکھ جو ہیں وہ رہے ہیں. اٹ فائنڈز یو ان دا ویری بیسٹ آف ہیلتھ. فرینڈز، آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک کامیاب اور لیڈنگ ایکٹر اور پروڈیوسر تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنا پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ نام انہوں نے جو ہے وہ کمایا. 4-5 دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ وغیرہ رہے. لیکن آج ہم جس زیادہ ان کی زندگی کے فوکس پہ بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ وہ کتنے کوئی بہادر انسان تھے اور کیسے بہادری سے انہوں نے زندگی کا مقابلہ کیا، مشکلات کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کو ایک ایسا درس دے گئے کہ زندگی میں جب مشکلات آئیں، زندگی میں جب ٹف ٹائم آئے اس کو کیسے فیس جو ہے وہ کرنا ہے. فرینڈز، سنجے دت کا نام تو آپ سب نے سنا جو ہے وہ ہوگا، لیکن سنجے دت کے جو والد تھے سنیل دت صاحب، آج ہم ان کے بارے میں آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے. شاید آج کل کی جنریشن نے جب وہ فلم دیکھی ہوگی منا بھائی MBBS، تو اس میں جو انہوں نے ان کے والد کا کردار پلے کیا تھا وہ شاید ان کو صرف اس رول کی وجہ سے جانتے ہوں گے. لیکن جو سنیل دت صاحب تھے، جن کو دت صاحب کے نام سے فلم انڈسٹری میں اور پالیٹکس میں جانا جاتا تھا، آج ہم ان کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے. فرینڈز، آج بھی وہی بات میں ریپیٹ کروں گا جو کہ دیوانند اور جو ہے وہ محمد علی صاحب کی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ دت صاحب کو بھی اگر ان کی لائف کو ہم ہٹ یا فلاپ فلموں میں کمپیئر کریں گے تو یہ بالکل ایک ناانصافی ہوگی، کیونکہ دت صاحب جو سکھا کے ہمیں گئے ہیں وہ فلموں سے کوئی بہت بڑی چیز ہے جو کہ میں آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کروں گا. 1929 میں انڈیا تب تو انڈیا تھا، لیکن آج کل وہ شہر پاکستان میں آتا ہے. جہلم میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. جہلم کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں دینا، جہاں پہ جو ہے وہ سنیل دت صاحب 1929 میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد جب پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوا تو اس کے بعد وہ اپنا انڈیا چلے گئے اور 1957-58 میں ایک بڑے 17-18 سال کی ایج میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور بریک تھرو فلم ہی ان کو جو ہے وہ مدر انڈیا ملی، جس میں کہ برجو کا انہوں نے کردار ادا کیا. اور ان کی جو ریئل لائف ماں اس فلم میں تھی نرگس، اسی کو سیٹ پہ ایک آگ لگ گئی اور انہوں نے آگ میں سے ان کو جو ہے وہ بچایا، اور یہی ان کی لو سٹوری کا آغاز تھا. اور جو ان کی فلم میں ماں بنی ہوئی تھی اس سے انہوں نے پھر شادی کر لی فلم کے بعد، اور سال کے بعد ان کا بیٹا سنجے پیدا جو ہے وہ ہوا، جو کہ ہم سب کے ایک بڑے فیورٹ سٹار ہیں. اور فرینڈز، اس کے بعد دت صاحب نے اپنے فلمی کیریئر میں تو بہت زیادہ ہمیں ہٹ فلمیں دیں، بڑے کلاسک رول پلے کیے. شروع میں ذرا سیریس رولز پلے کیے، ہیرو آئے، وقت، خاندان، مجھے جینے دو، بہت ایسے سپر ہٹ فلمز میں انہوں نے کام کیا، ایوارڈز بھی بہت ملے. اس کے بعد پھر جب ان پہ کسی نے کہا کہ یہ تو صرف سیریس رولز ہی کرتے ہیں، تو نئی جو ہے وہ پڑوسن میں کامیڈی رول کر کے اپنی ورسٹیلٹی جو ہے وہ دکھا دی. اور اس کے بعد فرینڈز پھر 80s کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود پروڈیوسر ڈائریکٹر بنے، اور انہوں نے
راکی میں اپنے بیٹے کو لانچ کیا اور راکی ہٹ ہوئی. اس کے بعد کچھ اور بھی پھر جو ہے وہ فلمز وہ ہمارے لیے لائے اور پھر کیریکٹر رولز میں ہمیں وہ دکھائی جو ہے وہ دیے 80s میں 90s میں یہاں تک کہ 2003 میں پھر منا بھائی MBBS ان کے کیریئر کی لاسٹ فلم ثابت ہوئی جس میں اپنے بیٹے سنجے کے ریئل لائف فادر کا بھی انہوں نے رول پلے کیا. اور جادو کی جھپی میں جو ان کا رول ہے کہ جیسے وہ بیٹے کو آخری سین میں کہتے ہیں کہ ماں کو تو جادو کی جھپی دیتا ہی آج باپ کو بھی دے دے. تو جو ہمیں جادو کی جھپی ملی اس میں اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ سنیل دت صاحب کا کوئی اپنا کنٹریبیوشن نہیں ہے تو یہ ہم بہت جو ہے وہ غلط کہیں گے. لیکن جو ہے وہ فرینڈز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں چلے گئے اور بامبے سے کچھ 4-5 دفعہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ رہے. اور ان کی جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ بامبے میں جب حالات خراب ہوئے اور ہندو مسلم جو کلیشز شروع ہوئے اس میں جو انہوں نے ایک رول پلے کیا ایکتا کا یونٹی کا اور کیسے دونوں قوموں کو دونوں گروپس کو وہ ایک ساتھ لائے اور دونوں کی انہوں نے مدد کی. یہاں تک کہ ان پہ یہ بھی الزام لگا کہ یہ مسلمانوں کی زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو زیادہ سپورٹ کر جو ہے وہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ ایکتا یونٹی کی بات کی. یہاں تک کہ 1984 میں جب اندرا گاندھی کو ان کے سکھ باڈی گارڈز نے قتل کیا تو وہ بامبے سے پیدل چل پڑے پنجاب انڈیا کو جو پنجاب ہے اس کے شہر امرتسر کی طرف اور سکھوں کو بھی جوڑا. یعنی کہ ہمیشہ ایک ایسا شخص جس کو ہم نے انسانیت کی خدمت انسانیت کی بلا یہ ہندو مسلم سکھ سب کو جوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنے والے انسانیت کا دکھ درد بانٹنے والے شخص دت صاحب بن کے آئے. اور یہی شاید وجہ تھی کہ آخری ٹائم تک بھی وہ ہمیشہ اپنے حلقے سے جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ رہے اور آخری ٹائم تک وہ فیڈرل ان کے جو ہے یونین گورنمنٹ میں وزیر بھی تھے. اپنی ڈیتھ جب ان کی ہوئی تو تب بھی وہ سٹنگ جو ہے وہ وزیر تھے. تو فرینڈز دت صاحب نے جو عزت کمائی اپنی زندگی میں وہ ایک بہت بڑا ہم سب کے لیے سیکھنے کا مقام ہے کہ ایک شخص نے فلموں میں بھی نام کمایا پالیٹکس میں بھی نام کمایا ہیومینیٹیرین ورک میں بھی نام کمایا نہ کبھی جھکا نہ کبھی بکا. لیکن فرینڈز جو سب سے بڑی ان کی جو بہادری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وائف پہ جو ٹف ٹائم آئے کہ ان کو کیسے کینسر ہو گیا اور پھر ان کی وہ ڈیتھ ہوئی اور پھر جب بیٹے کی کیریئر شروع ہونے والا تھا تو بیٹا کیسے وہ ڈرگز فیز میں چلا گیا. تو وہ سب ہمارے سب کے سامنے ہے. سنجو جو ہے وہ فلم جس میں رنبیر کپور نے ٹائٹل رول کیا اگر وہ فلم ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس میں سنیل دت صاحب کا رول پریش وہ راول نے کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ دت صاحب نے اس زمانے میں کتنی بہادری دکھائی کہ ایک طرف بیوی کینسر سے مار رہی ہے بیٹا ڈرگز میں چلا گیا ہوا ہے بیٹیاں چھوٹی ہیں تو کیسے وہ ایک جو ہے وہ ستون کی طرح کھڑے رہے اپنی فیملی کے لیے. بیٹے کو بھی کیریئر میں ہیلپ کیا بیٹے کو ڈرگ فیس سے باہر نکالا وائف جو ان کی لو میرج تھی اس کی ڈیتھ کو برداشت کیا اپنے آپ کو سنبھالی رکھا ایکٹنگ بھی کی اور پالیٹکس بھی کی. تو فرینڈز جس طرح بہادری سے دت صاحب نے مشکلات کا سامنا کیا اور یہ نہیں کہ صرف بیٹے کا ڈرگ فیس ختم ہوا تو شاید ٹھیک ہو گیا پھر جب ان کو ان کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا گیا وہ بامبے بلاسٹ کے کیس میں وہ کیس پھر ان پر کتنا چلا وہ جیلوں میں رہے 1 سال 2 سال ٹارچر سیلز میں رہے اس کے بعد جیسے وہ باہر آئے تو جو ہے وہ فرینڈز جیسے وہ اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتے رہے اور جیسے ایک دفعہ پرام میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہ ہمیشہ کم بیک
کرتا ہے. اس پہ مشکل وقت آتا ہے, فلمیں فلاپ ہوتی ہیں, دوبارہ کم بیک کرتا ہے, فلم ہٹ ہو جاتی ہے, کھلنائک ہو گئی, وہ وابستہ ہو گئی, منا بھائی ایم بی بی ایس ہو گئی, اور اینڈ میں اپنے آپ کو ذرا چھوٹا فیل کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ جیسے میں بیٹے کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہوں, بیٹا مجھے بھی حوصلہ دے رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کہ آپ بھی جو ہے وہ لگے رہیں, میں ٹھیک ہوں جو ہے وہ پاپا. تو فرینڈس آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تعلق تھا, وہ ہم سب کے لیے ایک سیکھنے کا مقام ہے کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے, اس کی مشکلات میں کیسے اس کا سامنا کر اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. پھر کیسے جیسے ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی کینسر سے, اس فیز میں وہ کیسے گزرے, یہاں تک کہ بیٹا جیل میں ہے تو گھر میں وہ بھی فرش پہ سو رہے ہیں, اے سی بند کر رہے ہیں, فین بند کر رہے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا اس ٹائم جیل میں ہے, اس کے پاس تو کوئی فین نہیں ہوگا تو میں بھی گھر میں فین نہیں لگاؤں گا, میں اس کے درد کو, اس کی تکلیف کو برداشت کروں. فرینڈس یہ عام بات نہیں ہوتی. بیٹے کے لیے اس طرح کھڑے رہنا, بیٹے کو اس طرح سپورٹ کرنا, تو جو ہے وہ فرینڈس داد صاحب کی جو سب سے بڑی بات ہے, ایکٹنگ, پروڈکشن, پالیٹکس کے علاوہ جس طرح زندگی کو بہادری سے گزارا, زندگی کی مشکلات کا سامنا کیا اور ڈٹ کے کھڑے رہے, اس طرح اگر ہم بھی ان سے سیکھ کے ڈٹ کے کھڑے رہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم بھی زندگی کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کر پائیں. تو جو ہے وہ فرینڈس آپ کا کبھی دل کرے تو داد صاحب کی پرانی جو ہے فلم ضرور دیکھیے گا, آپ ان سے سیکھیں گے جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ ضرور. لیکن میرا آپ کو ایڈوائز یہ ہوگا کہ ان کی زندگی سے سیکھیں, انہوں نے زندگی کیسے گزاری بہادرانہ وے میں, یہ سیکھیں, یہ سب سے بڑی چیز ہے. فلمز یا پالیٹکس یہ تو ایک ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جن میں بڑے لوگ آئے, نام کمایا, چلے گئے, لیکن ایک ایسا شخص بھی آیا. اور پھر آپ ان کا ایک بڑا مزیدار کا واقعہ ہے کہ سنجے دت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو دو بجے میں گھر آیا شوٹنگ سے, تو یہ اپنے بیڈ روم میں جاگ رہے تھے, بیڈ روم نہیں شاید ٹی وی لاؤنج میں. تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو میں نے پوچھا کہ ڈیڈی خیر ہے, آپ رات 2 بجے سوئی نہیں, میں تو شوٹنگ سے آ رہا ہوں, تو میں نے تو اس ٹائم پہ آنی تھا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یار مجھے نا اپنا گھر ہی یاد آ گیا. تو بیٹے نے کہا کہ آپ کا تو یہ گھر ہے, تو آپ کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے وہ اپنا وہ جیلم والا گھر یاد آ گیا, جہاں میں پیدا ہوا, جہاں اپنا بچپن جو ہے وہ گزارا میں نے. اور فرینڈز آپ جان کے بڑی خوشی آپ کو ہوگی کہ 1997 میں داد صاحب پاکستان بھی آئے تھے, اور جیلم اپنا پرانا گھر, اپنا پرانا گاؤں دیکھ کر بھی گئے تھے. اور فرینڈز ایک اور بات میں آپ کو بڑی بتاؤں, آپ بڑا خوش ہوں گے کہ داد صاحب ایک حسینی جو ہے وہ برہمن تھے. حسینی برہمن وہ جو ہے وہ ہندوؤں کی قوم تھی, کیونکہ واقع کربلا میں امام حسین کی, حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلے تھے, لیکن بیکاز اس ٹائم قافلے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ جاتے تھے, تو وہ کربلا کی جنگ میں پہنچ نہیں پائے تھے, اور پہلی وہ جنگ ختم ہوگی اور ان کو شہید کر جو ہے وہ دیا گیا. تو یہ بھی آپ چیز مت بھولیں کہ داد صاحب ایک حسینی جو ہے وہ برہمن تھے, اور شاید اسی کی وجہ سے ہمیشہ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہادری جو ہے وہ دکھائی. تو فرینڈز آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے سنیل دت صاحب کی زندگی کے کافی ڈفرینٹ پہلو آپ لوگوں کے لیے اجاگر کر کے لے کر آیا, آپ کو پسند آئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی اسی چینل میں. تب تک میرے چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیون ٹو مائی یوٹیوب چینل.